वेलकम टू अवाम कहानी। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में, जहां के रहायशी सैयद फ़ारूक नकवी की कंप्लेन हमें मौसूल हुई कि गर्मियों की छुट्टियों की जब अनाउंसमेंट हुई, निजी स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं, फ़ीसें स्कूल के लोगों ने ले ली, उसके बाद स्कूल अब बंद है और उनके बच्चों का जो फ्यूचर है या उनकी जो पढ़ाई है वो इस वक्त रुकी हुई है, क्योंकि 6 अगस्त को जब स्कूल खुले तो उस जगह पर ना स्कूल था, ना स्कूल का नामो निशान। तो क्या वाक़या है, क्या मामला है जिससे ये बहुत ही ज़हनी इज़्तिराब में इस वक्त चल रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स के सेशन तो शुरू हो गए जो आगे आके मिड टर्म्स होने थे, लेकिन इनके बच्चे अब स्कूल पिछले 1 माह से नहीं जा रहे हैं। इस मामले पे बात करते हैं इनसे और जानते हैं कि क्या मामला है। डेफिनेटली फिर इसको हम लेके जाएंगे जो तमाम कंसर्न लोग हैं, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन और फिर डायरेक्टर प्राइवेट स्कूल, और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से प्राइवेट स्कूल ऑपरेट करते हैं और क्या उनकी अपनी मर्जी होती है कि अगर वो स्कूल बंद करना चाहें तो जो है वो रात दिन जो काम चल रहा होता है पढ़ाई का उसे घंटों में बंद करके और बिल्कुल ही गायब हो जाएं। बात करते हैं फारूक साहब से और जानते हैं। आइए। जी नाज़रीन, सैयद मोहम्मद फ़ारूक नकवी के घर में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां उनके साथ उनके 2 साहबजादे जो उस निजी स्कूल में पढ़ते हैं वो भी मौजूद हैं। फ़ारूक साहब से इस मामले के बारे में जानते हैं और डेफिनेटली फिर बच्चों से भी हम बात करेंगे कि वो कब से इस स्कूल में पढ़ रहे हैं और कैसी तालीम थी और कौन सा स्कूल है। फ़ारूक साहब, ये मुझे बताइए कि कौन सा स्कूल है, कब से ये बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, और इन अपने दोनों बच्चों के बारे में बताइए। स्कूल एडवर्ड अमेरिकन स्कूल है जो अबुल हसन असवानी रोड पे जो है इसकी जो है बिल्डिंग है, मौजूद है वहाँ पे। और यहाँ पे बड़ी अच्छी तालीम थी। इनके वालिद यहाँ पे एक प्रिंसिपल होते थे सर पारिक, उनके हम जब उनसे मिले थे तो उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से इन बच्चों को जो है तालीम के लिए कहा और माशाल्लाह अच्छा सिलसिला चल रहा था। अभी जो है मई के महीने में इन्होंने जो है जून जुलाई की फ़ीस तो ये जनवरी फरवरी में ले लेते हैं, मगर मई के महीने में इन्होंने जो है अगस्त के वाउचर भेजा और कहने लगे अगस्त की जो है फ़ीस आप फौरी भर दें। तो मैंने इनसे कहा कि भाई आपने अगस्त का वाउचर क्यों भेज दिया, अगस्त तो खुलेगा स्कूल। तो कहने ये हमारा नया सिस्टम आया है, नए तरीके से हम वो कर रहे हैं। तो मैंने अगस्त का वाउचर भर दिया और फिर इन्होंने जो है इनकी जो है छुट्टी हो गई 31 मई, पहली तारीख से, 1 जून से, और उसके बाद जो है इनको जो है 6 अगस्त को स्कूल जाना था। तो जब मैं जो है अपने ऑफिस से नाइट ड्यूटी करके जब यहाँ पहुँचा हूँ तो बच्चे तैयार थे। मैंने कहा चलो वैन आ रही है, अभी मैं पहला दिन है छुट्टी के बाद, तो मैं जो है इंतज़ार करता रहा। जब 7:30 बज गए तो मैंने वैन वाले को फ़ोन किया कि भाई आप अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए। तो वो कहने लगे कि स्कूल तो बंद हो गया, मैं स्कूल गया था। अच्छा, उस जगह दूसरा स्कूल आ गया और ये स्कूल के इंतजामिया ने आपको नहीं बताया? एक जो नहीं बताए, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं दी। अगर ये बता देते कि आप जो है आप इंतज़ाम कर लें दूसरे स्कूल का, हम आपके चार्जेस जो हमने आपसे लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट हम रिटर्न कर रहे हैं, तो कोई मसला नहीं था। अब ये है कि जब मैं आया हूँ तो मैं नाइट ड्यूटी करके आया था तो मेरी तो रात की नींद उड़ गई। जो मैंने सोना था, आराम करना था कि मैं दूसरी रात की ड्यूटी पे फिर जाना है, वो तो मेरी जो है ऐसी टेंशन हुई कि फिर मैं स्कूल भागा। वहाँ जाके देखा हूँ तो वहाँ पे काम हो रहा है, तामीराती काम जारी है और 13 तारीख को बिकन हाउस का स्कूल खुलना है। अच्छा, तो दूसरा स्कूल खुल चुका है? हाँ, स्कूल जो है 13 तारीख को खुला है। ये 2 साहबजादे हैं आपके जो पढ़ते हैं, इनके नाम क्या? इनका नाम है सैयद अब्दुल बासित नकवी और दूसरे छोटे वाले जो हैं अब्दुल अली नकवी। इनका नाम ये क्लास 7 में अब्दुल बासित और अब्दुल अली जो है क्लास 2 में है। बासित और अली भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बासित से हम बात कर लेते हैं। बासित, कब से आप उस स्कूल में पढ़ रहे थे? 3 क्लास में पढ़ूँ, 5 साल हो गए हैं। अच्छा, तो कितने बता सकते हैं, कोई अंदाज़ा है कि स्कूल में कितने स्टूडेंट आपके अलावा और होते थे वहाँ पर? कितनी क्लासेस होती थी वहाँ पर? 10 क्लासेस और स्टूडेंट्स तो 150 ऐसे ही। तकरीबन 150 के करीब स्टूडेंट्स। अच्छा, दूसरी ये बताएं कि डेली आपकी जो क्लासेस होती थी, टीचर्स उसमें होते थे? कभी टीचर्स एब्सेंट होते थे? कभी कभार होते थे। रेगुलर चल रहा होता था स्कूल प्रॉपरली? अच्छा, आप मुझे बताइए कि कितनी जो है वो माहाना फ़ीस थी, और डेफिनेटली जिस तरीके से आपने एडवांस फीसिस भी दी, आपके डिपॉजिट्स जो वहाँ पर थे वो भी ईयरली या एट द टाइम ऑफ एडमिशन जो होता है, तो कितना अमाउंट जो है वो आपका उधर गया? इनका जो है जब इनका मैंने दाखिला कराया था तो 15,000 एडमिशन फ़ीस और 25,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था, और इनके एनुअल चार्जेस जो हैं वो 4,000 रुपये हैं।
اب اسی طریقے سے ان کی جو فیس ہے منتھلی فیس وہ 27,000 ہے ایک بچے کی. تو یہ 2700 ان کی جو ہے فیس ہے پر منتھ ان کی. اور پھر اس کے علاوہ ایگزامینیشن فیس 4,000 روپے ہوتی ہے. وہ بھی ہر ایگزام یعنی ہر ایگزام میں نہیں ہوتی, وہ جو ہے پورے سال کے ایگزام کی ہوتی ہے. کمولیٹیولی اگر ہم یہ کہیں کہ جی سیکورٹی ڈپازٹ اور ایڈمیشن فیس تو آپ نے ایک دفعہ بھر دی ہے, جو کہ آپ کو میرے خیال سے اس میں سے سیکورٹی ڈپازٹ ریٹرن ہونا جی. اگر اسکول ختم ہوتا ہے سیکورٹی ڈپازٹ کو ریٹرن کرنا چاہیے تھا, جو انہوں نے نہیں کیا, کسی قسم وہ بھی لے کے چلے گئے. اچھا فاروق صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے کیش تو ایک طرف ہے, بچوں کی پڑھائی کے لیے آپ نے پھر کوئی دوسرے اسکول سے رجوع کیا, کیا معاملات چل رہے ہیں, کیونکہ ان کی پڑھائی اس وقت زیادہ بڑا مسئلہ ہے کیونکہ وہ رکی ہوئی ہے. میں دوسرے اسکول سے ابھی کیا رجوع کروں, میری کنڈیشن اس قابل نہیں کہ میں کس طریقے سے رجوع کروں. کسی بھی اسکول کے اندر جانے میں 60,000 روپے تقریباً رکھنے پڑیں گے جیب میں, تاکہ ان کی سیکورٹی ڈپازٹ, ایڈمیشن فیس, منتھلی فیس, یہ ساری چیزیں جمع کراؤں. میں نے جو ہے پہلے تو یہ کہا کہ میں بھائی اب جو ہے اس کے لیے فائٹ کروں. میں نے اسی لیے چیف جسٹس صاحب کو بھی مارک کیا ہے, اور ان کے لیے جو اس کے بعد جو ہے ان کے جو منصور صدیقی صاحب, ان کو بھی میں نے کل جو ہے اپلیکیشن جمع کرائی ہے. ان کے بعد بھی اپلیکیشن جمع کرائی ہے تاکہ اس پہ کچھ انصاف مل سکے مجھے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو کسی بھی اسکول میں ایڈجسٹ کیا جائے. مجھے کتابیں دکھا دیجیے گا کہ کتابیں کون سی ہیں, فائل کون سا ہے, اور ایک جو مونوگرام ہے اسکول کا کون سا گروپ ہے, کوئی ایسی نشاندہی. ناظرین اس وقت فائل میرے ہاتھ میں ہے, ان کے چھوٹے بیٹے علی نقوی کی ہے, اور اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈورڈ امریکن اسکول, یہ پورا ایک لوگو ہے, مونوگرام ہے, اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے پروجیکٹ آف ابراہیم ایجوکیشن سوسائٹی. جس طریقے سے نجی اسکول آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ گروپ جو ہے وہ اس کے اندر ہوتے ہیں, اور ان کی کافی ساری برانچز ہوتی ہیں, لیکن اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا ایک مونوگرام بنا ہوا ہے جو کہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ جی ایک اسکول کی پریزنٹیشن کیسی تھی, اور کس طریقے سے جو ہے یہاں پر بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں یا کرتے تھے انفیکٹ پہلے جو رہی ہے. کیونکہ چھوٹے بچے کی فائل سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو ورک انہیں دیا گیا ہے اس پہ ڈیٹ تو ایسا مینشن نہیں ہے, لیکن دوسری نوٹ بک میں ضرور دیکھ لیتا ہوں. ٹیکسٹ کی بکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ کیا تھا ایک پرائیویٹ اسکول کا, جن کا بڑا بول بالا ہے اس شہر کے اندر, کیونکہ سرکاری کو ہم لوگ پریفر نہیں کرتے, ارریگولرٹیز بڑی ہوتی ہیں. تو یہاں پر کس طریقے کی تعلیم تھی اور کس طریقے سے بچوں کو جو ہے وہ ٹرین کیا جا رہا تھا. لیکن اس ٹریننگ کے دوران جب چھٹیاں آئیں تو اسکول کیسے غائب ہوا اس بارے میں جو ہے وہ فاروق صاحب نے آپ کو واضح الفاظ میں بتایا. تو یہ او لیولز کے غالباً اسٹوڈنٹس ہیں. جی دونوں اسٹوڈنٹ او لیول کے, او لیول کے دونوں اسٹوڈنٹس ہیں, اور ان کی کتابیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جی اس پرائیویٹ اسکول میں پڑھائی کا لیول کیا تھا. اور ڈیفینیٹلی پڑھائی کا لیول جب اتنا اچھا تھا تو ایسی کیا وجہ ہوئی کہ اسکول جو ہے وہ چھٹیوں کے بعد کھلا ہی نہیں, اور اپنی جو جگہ ہے وہ دوسرے اسکول کو دے کے جو ہے وہ بغیر انفارم کیے جو ہے وہ چلا گیا. تو ڈیفینیٹلی کتابیں اور یہ ورک آؤٹ تو بڑا پروفیشنل ہمیں دکھائی دے رہا ہے, لیکن جو ایٹیٹیوڈ اس کے بعد اپنایا گیا ہے اس اسکول کے انتظامیہ کی جانب سے وہ انتہائی ان پروفیشنل ہے. جو اگر انہوں نے موو بھی کرنا تھا تو انہوں نے کانٹیکٹ ضرور کر کے انفارم کرنا تھا, اور شاید یا تو پھر یہ کوئی انتہائی غلط کام کیا گیا کہ پہلے جو ہے وہ فیسیں لے لی گئی ہیں بچوں کی اور پھر اسکول بند کر دیا, جو کہ ایک انتہائی جرمانہ حرکت ہے اسکول کی انتظامیہ کی. مجھے کچھ انتظامیہ کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ کون مالک ہے, کیونکہ یہاں پہ فائل پہ تو لکھا ہوا ہے پروجیکٹ آف ابراہیم ایجوکیشن سوسائٹی, تو کون لوگ ہیں؟ امین اوکھائی صاحب اس کے جو ہے مالک ہیں, اور وہ وہاں بیٹھتے بھی تھے ڈائریکٹر کی سیٹ پہ وہاں پہ. کبھی ملاقات ہوئی آپ سے؟ میری ملاقات ہوئی ہے, پیرنٹس سے ملاقات ہوئی ہے. بڑا اچھا آدمی تھا, یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ ظلم. اچھا مجھے کچھ ایسٹیمیشن بتا دیں گے کہ ابھی تک کوئی ایسی کوئی کاغذی کارروائی آپ نے کی ہو یا کسی کو رجوع کیا ہو, کوئی اپلیکیشن کی؟ میں نے سب سے پہلے جو ہے چیف جسٹس صاحب کے لیے جو ہے ان کو ایک اپلیکیشن جو ہے ان کو بتائی کہ بھئی میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے اور اتنا خرچہ ہے, اور ان کو میں نے انفارم کیا کہ اس پہ کچھ ایکشن لیا جائے. اس کے بعد میں جو ہے منصور صدیقی صاحب جو ڈائریکٹر اسکولز ہیں ان کو بھی میں نے یہ ایک اپلیکیشن جمع کرائی ہے تاکہ اس پہ بھی کوئی کارروائی ہو سکے. ملاقات ہوئی تھی آپ؟ نہیں, ملاقات نہیں ہو سکی. میں گیا تھا تو وہ میٹنگ میں تھے, اور ان کے پی اے نے جو ہے ان کو اس کو ریسیو کیا. یہ ایک اپلیکیشن بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جو فاروق صاحب نے جو ہے وہ اپنے نام سے سبمٹ کرائی ہے ڈیورنگ دا منتھ آف اگست. انفیکٹ مڈ آف اگست میں جو ہے یہ اپلیکیشن لے کے گئے ہیں, جس پہ یہ
انہوں نے تمام تر وہ چیزیں مینشن کی ہیں جو ان کے ساتھ ہوا, جو ابھی ہم نے ان سے بات بھی کی ہے. اور ایک ایسٹیمیشن ہے فائنینشلی جو اسکول یا نجی اسکول جو پیسے لے رہا ہوتا ہے ایٹ دا ٹائم آف ایڈمیشن, جو کچھ فکس ڈپازٹس بھی ہیں جو ڈیفینیٹلی ان کو ریٹرن بھی ہونے تھے, وہ تو خیر نہیں ہوئے کیونکہ فائنینشلی یہ جیسے بات کر رہے ہیں کہ جی اس وقت ان کی سچویشن بڑی خراب ہے کیونکہ عید گزری ہے تو اخراجات زیادہ بڑھ گئے ہیں. اور کسی بھی اسکول میں ایڈمیشن کرانے کے لیے فریش جو ہے وہ تقریباً 50 سے 60 ہزار روپے جو ہے وہ ایک یا دو بچوں کے چاہیے ہوتے ہیں. اب اس وقت ہم یہاں سے فاروق صاحب کو لے کے جائیں گے اس لوکیشن پہ, وہاں پہ جا کے دیکھیں گے اور وہاں پہ بھی لوگوں سے بات چیت کریں گے کہ اسکول تھا, یہ تمام تر چیزیں لے کے, اینڈ ڈیفینیٹلی پھر پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن اور پھر جو ڈائریکٹر ایجوکیشن ہیں سندھ, ان سے بھی بات کریں گے جو ان تمام چیزوں کے ماتحت ہیں یا جو ناظم اعلیٰ ہیں ان کو وہ کس طریقے سے ان کی مشینری آپریٹ کر رہی ہے. اگر تو یہ نجی اسکول اپنی منمانیاں کر رہے ہیں جن کے بارے میں عام فہم کہا جاتا ہے, تو اس پروگرام میں مزید جو ہے وہ ہم آپ کو آگے یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ دکھائیں گے. یہ مجھے بتا دیں گے کون سا اسکول ہے یہ سر؟ جی یہ سر بیکن ہاؤس ہے یہاں پہ. تو بیکن ہاؤس ہے. جی جی, یہاں پہ کوئی پہلے اسکول تھا دوسرا؟ تو یہ تو ہمیں خالی بلڈنگ ملی ہے, ہم لوگوں نے یہاں بنایا, کلر ولر کیا ہے.